آپ حضرات بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مناسبت پر آج کی اس مجلس کو سجایا۔ حضرت امام صاحب اور ان کے متعلقین، ان کے احباب جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے اس میں کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی کوششوں کے مطابق اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اس طرح کی جو دینی مجلسیں عام طور پر منعقد ہوتی ہیں تو ہم لوگ کبھی کبھی تو ان کو بہت اہمیت کے ساتھ لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسمی پروگرام ہے، معمول کا پروگرام ہے۔ اس طریقے سے تو بیانات ہوتے رہتے ہیں، علماء کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو ایک فضا ہمارے یہاں چل رہی ہے کہ ہم چیزوں کو سرسری لیتے ہیں، معمولی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے، اور جو چیز روٹین کی ہوتی ہے، معمول کی ہوتی ہے، تو عام طور پر ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں، جیسے کہ یہ مائک ہے، امام صاحب کو بھی تجربہ ہے، مسجد والوں کو بھی تجربہ ہے کہ جب نماز پڑھانے کے لیے امام صاحب آئیں گے تو ایمپلیفائر کا بٹن دبا دیا جائے گا، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، مائک سے آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک بالکل معمول کی چیز ہے، روٹین کی چیز ہے۔ اس پر کبھی کسی کی توجہ مرکوز نہیں ہوتی کہ امام صاحب کے مصلی پر پہنچنے سے پہلے باقاعدہ کوئی آتا ہو، مائک چیک کرتا ہو، اور اس کے بعد امام صاحب مصلی پر پہنچتے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ معمول کے مطابق ہم بٹن دبا دیں گے، معمول کے مطابق امام صاحب مائک لگائیں گے، اور معمول کے مطابق آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب نے مائک لگایا، اللہ اکبر کہا تو مائک میں آواز نہیں آئی، تو آپ سچ بتائیے کہ امام صاحب کا ذہن یا مقتدیوں کا ذہن الجھے گا کہ نہیں الجھے گا؟ سب لوگوں کا ذہن الجھ جائے گا، اس لیے کہ آج یہ خلاف معمول واقعہ پیش آ گیا ہے۔ تو جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، جب ان میں خلاف معمول کوئی چیز پیش آتی ہے تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی سرسری لینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ چیز اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک سرسری چیز ہے تو یہ ہمارا سمجھنا کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہوگا۔ ہم عام طور پر یہ جو دین کے نام پر جلسے منعقد ہوتے ہیں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی چیز ہے، معمول کی چیز ہے۔ یہ حضرات وہی نماز اور روزے کے اوپر بیان کریں گے، وہی قرآن کی عظمت کو سمجھائیں گے، اور ان باتوں کو ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور پھر ہم ان باتوں کو یوں ہی سن کر کے ہواؤں میں اڑا دیا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے عجیب و غریب حیرت کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں پر علماء مستقل لوگوں کی توجہ مرکوز کراتے ہیں، علماء توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو ان چیزوں سے عام طور پر لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کہیں کہ شادی بیاہوں میں ایسا مت کرو، جہیز کے معاملات کو لے کر کے ایسا مت کرو، اپنے معاشرت میں، اپنی روزانہ کی زندگی میں ایسا مت کرو، تو ہم اس چیز کو اہمیت کے ساتھ نہیں لیتے۔ علماء کہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا،
اس پہ نمازوں کا اہتمام کرنا اور تراویح پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک معمول کی چیز ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کا ہم اپنے دل و دماغ پر اثر نہیں لیتے۔ لیکن آپ ایک بات بتائیے گا، کل کا دن گزرا ہے شب برات، میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کو علماء نے اتنا زیادہ بیان نہیں کیا کہ جتنا شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا، جتنا رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، جتنا قرآن کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو علماء نے فضیلت رمضان کی بیان کی، شب قدر کی بیان کی، قرآن کریم کی بیان کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان رمضان المبارک کے اوپر ٹوٹ پڑتے، رمضان المبارک کے آتے ہی مسلمان اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے، قرآن کریم کے تقدس کو سامنے رکھتے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تراویحوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء نے چونکہ ان چیزوں کی طرف ترغیب دلائی، اس لیے ہم ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا ہوتا ہے۔ شب برات کے تعلق سے علماء نے ایک دو فضیلتیں ہمارے سامنے بیان کر دی۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، اکیلے انفرادی طور پر عبادت کرنا یہ ثواب کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات قبرستان جانا ایک موقع پر ثابت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مستحب جو عمل ہیں ان کو علماء نے بیان کیا، لیکن ہم نے شب برات کو اتنا اہم سمجھ لیا کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک اتنا قابل احترام نہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ مسلمانوں کے نزدیک چاند رات اتنی قابل احترام ہے جتنی قابل احترام مسلمانوں کے نزدیک شب برات ہے۔ ہم مسجدوں کا وہ حال کرتے ہیں، سڑکوں کا وہ حال کرتے ہیں، رات کو دوسروں کا بھی تہوار تھا، ہمارا بھی اپنا ایک تہوار تھا، لیکن وہ تو انتہائی شرافت کے ساتھ اپنی آگ جلا کر کے گھروں میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ آباد تو سڑکوں کو ہمارے لوگوں نے کر رکھا تھا، اتنی مسجدیں آباد نہیں تھی کہ جتنی ہماری سڑکیں اور ہوٹل ہمارے آباد تھے۔ اس کو ہم نے منورنجن سمجھ لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین کو اگر ہم سننا چاہتے ہیں، اگر کوئی ہم سے ہماری منشا کے مطابق دین کی باتیں بتائے تو ہم ان عالم کی بھی تعریف کریں گے، امام صاحب کی بھی تعریف کریں گے، اور اگر ہمارے مقصد کے خلاف دین کی بات کو بیان کر دیا جائے تو عام طور پر وہ عالم بھی ہمارے نزدیک قابل ملامت ہوتا ہے اور اس کی بات بھی ہمارے نزدیک قابل احترام نہیں ہوتی۔ امام صاحب اگر منبر پر بیٹھ کر کے تقریر کریں، دو مقتدیوں میں آپس میں لڑائی ہو، ایک مقتدی سود کا کاروبار کرتا ہے اور دوسرا سود کا کاروبار نہیں کرتا، امام صاحب نے منبر پر بیٹھ کر کے سود کی برائی کی، سود کے کاروبار کرنے والے کی بھی برائی کی، اور یہ کہا کہ یہ قابل لعنت چیز ہے۔ تو جس مقتدی کی اس سود کے کاروبار کرنے والے سے لڑائی ہوگی، وہ نماز کے بعد امام صاحب سے آ کر کے کہے گا کہ آپ نے بہت قیمتی بیان کیا ہے، اور ایسے بیانات آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ یہاں پر غور کیجئے گا کہ اس کا مقصد نہ یہاں شریعت سے محبت ہے، نہ سود کی قباحت اور اس کے برائی کو وہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے اس مقتدی اور اپنے اس ساتھی کے جس سے اسے نفرت ہے اور وہ سود کا کاروبار کرتا ہے۔ چونکہ آج کے بیان میں امام صاحب نے اس کے خلاف کچھ باتیں ذکر کر دی ہیں تو یہ آ کر کے امام صاحب کی تعریف کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے امام صاحب بیان کر دے اس بات کے اوپر کہ شادی بیاہوں میں یہ جو بے پردگی کو ہم لوگوں نے عام کر رکھا ہے اور بالکل دین کو ہم بلندے کی شکل میں باندھ کر کے ایک طرف شادی بیاہوں میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ مقتدی کہ جس نے امام صاحب کی آ کر کے تعریف کی تھی، اس مقتدی نے ایک ہفتے پہلے شادی کی ہو، بے پردگی کا اس کے اندر بہت ننگا ناچ چلا ہو، تو اب یہی مقتدی امام صاحب کی برائی کرے گا کہ یہ پتہ نہیں کون کون سے موضوع لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم دین سننا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کا، جو دین ہمارے مقصد کے خلاف ہوتا ہے، ہم اس دین کو سننا نہیں چاہتے۔ خدا کے واسطے ان رسومات کو اور ان معمول کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے
دین کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام پر سنا جائے اور خالی سننے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کو اپنے معمول میں لایا جائے، اپنے عمل میں لایا جائے۔ آپ کے سامنے قاری صاحب نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ خواب نہیں دیکھا۔ اگر کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے حسب معمول صحابہ سے معلوم کیا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ کسی صحابی نے اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کیا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا اور خواب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، حرم مکی خانہ کعبہ کا ہم نے طواف کیا ہے۔ آپ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تھے، مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو مجبور کر کے نکال دیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام بھی اور آپ کے صحابہ بھی اپنے اصل وطن اور اپنے اصل گھر کو دیکھنے کے لیے بڑے متمنی رہتے تھے اور بطور خاص چونکہ یہ خانہ کعبہ سے دور ہو چکے تھے اس لیے ان کی تمنا یہ تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں جائیں، جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اب اتفاق یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی یہ بیان کیا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ مکہ المکرمہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کے ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ آپ نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے اور بڑی بشارت کی چیز ہے، اگر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے جائیں گے اور جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی اس بات کے اوپر صحابہ کو حکم دیا کہ چلو مکہ المکرمہ چلتے ہیں اور جا کر کے عمرہ کر کے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے بڑا مشہور واقعہ ہے، مکے کے کافروں نے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ المکرمہ سے باہر روک دیا تھا اور مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ جب مکہ المکرمہ میں صحابہ داخل نہیں ہوئے، مکہ سے باہر ان کو روک دیا گیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو یہ صحابہ واپس مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے بغیر مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان کے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ یہ مکہ المکرمہ جائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، لیکن نبی کا خواب جھوٹا ہو گیا، نہ ان لوگوں کو مکہ المکرمہ میں داخلے کی اجازت ملی ہے اور نہ ہی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی چند آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی کو خواب دکھایا ہے وہ خواب سچا ہے اور اس خواب کی تعبیر یقیناً ہو کر کے رہے گی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ تم لوگ مسجد حرام میں اللہ نے چاہا تو اطمینان کے ساتھ، امن اور سکون کے ساتھ ضرور بھی ضرور داخل ہوگے۔ یہ اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ نبی کا خواب سچا ہے اور نبی نے جو بات دیکھی ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ امام الانبیاء اور آپ کے صحابہ یقیناً مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ تم کو عن قریب ایک فتح عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات سننے کی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سنیے گا
کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں کے یہودی آپ کے مخالف ہیں، مدینے کے باشندے آپ کے مخالف ہیں، مکہ المکرمہ کے لوگ آپ کے مخالف ہیں، اور مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے آس پاس کی جو بستیاں ہیں وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے مخالف ہیں۔ اس موقع پر نبی ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ مکے میں داخل ہوئے، صحابہ مکے میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو باہر روک دیا جاتا ہے، یہ لوگ واپس مدینے میں آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر جب مکے والے کے دشمن، مدینے والے کے دشمن، آس پاس کی بستیوں والے کے دشمن، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ نبی فکر مت کرو، اللہ نے جو خواب دکھایا ہے وہ خواب سچا ہے، فکر مت کرو، مسجد حرام میں داخل ہوگی، فکر مت کرو، مسجد حرام میں داخلے میں تمہیں لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے۔ الہ العالمین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سارا ہماری مخالفت کا ماحول ہے، یہ کیسے ہوگا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر کے مکے میں داخل ہوں؟ اللہ نے فرمایا وَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، کہ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ تم کو یقیناً ایک قریبی فتح عطا فرمائے گا۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ نے فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہیں لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ دین کسی خاص علاقے کا نہیں، کسی خاص شہر کا نہیں، کسی خاص رقبے کا نہیں، اللہ نے جو دین لے کر کے تمہیں بھیجا ہے یہ دین اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله، وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں یہ دین اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے حکم کے مطابق پوری دنیا کا مذہب ہے، پورے عالم کا مذہب ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب ختم ہوں گے، صرف اور صرف اگر کوئی دین باقی رہے گا تو وہ دین اسلام باقی رہے گا۔ یہ ایک دعویٰ ہو گیا، اس دعوے پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں عام طور پر تقریریں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ضرورت سب کی ہے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے شب برات کے فضائل بیان کر سکتا تھا، رمضان المبارک آ رہا ہے اس کی فضیلت بیان کرتا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم سنتے آتے ہیں اور سننے کی ضرورت ہے، اور تمام کی تمام چیزوں کی بارہا یاد دہانی کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام کی تمام چیزوں سے اہم ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارا یقین مضبوط ہے تو ہمارا عمل بھی قابل قبول ہے، اور اگر ہمارا ایمان، ہمارا یقین مضبوط نہیں تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس عمل کی بنیاد ایمان پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو۔ یہی بجائے دنیا کے اندر اگر کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے، کوئی کافر ہے اس نے کسی یتیم کا گھر بنوا دیا، کوئی کافر ہے اس نے کسی پریشان حال کی مدد کر دی، تو اللہ رب العزت اس کافر کو دنیا کے اندر اچھائی کرنے کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور مسلمان اگر دنیا میں اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر مناسب سمجھتے ہیں دنیا میں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے۔ یہی بجائے آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے ایک عجیب و غریب چیز کہ مسلمان بڑے پریشان حال نظر آتے ہیں، اور کافروں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے پلان چل رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس پیسوں کے گٹے بھرے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام دنیا کے اندر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دنیا میں وہ اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دنیا میں بدلہ ہی ان کو عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو بڑا اچھا بنا دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ بالکل غریب قوم ہے، فقیر قوم ہے، بڑے ان کے کچے مکانات ہیں۔
یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دیا. اب یہ بڑے مالدار ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بڑی غریب قوم ہے، ان کے تو مکان بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے کافروں کے اوپر اس کو فوقیت اور بلندی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر دنیا میں آپ ہم کو رزق بھی دے دے، مالدار بنا دے، تو کیا حرج کی بات ہے، آپ نے انہی کو کیوں بنا رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہے. تو خیر کہنے کی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اعمال پر توجہ دیں، لیکن اعمال سے پہلے جو اہم بنیاد ہے وہ ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے، عقیدے کی بنیاد ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں تو عمل ہمارا قابل قبول نہیں. آج کل ہم مسلمانوں کے درمیان ہو سکتا ہے بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے اور چوراہوں پر یہ تذکرہ چلتا ہو کہ بھئی یہ بتاؤ اسلام پرانا مذہب ہے یا اسلام نیا مذہب ہے. ڈیبیٹ میں تو آپ سن رہے ہوں گے نا، ڈیبیٹ میں بڑا چل رہا ہے کہ اسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے، اسلام کی ابتدا تو مکہ المکرمہ سے ہوئی ہے. یہ بات عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس بات کو سمجھیے گا، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا چیلنج یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے. اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے. آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ اسلام کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے کے، اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے کے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ دین دین اسلام ہے. اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان تمام کے تمام نبیوں کو جو اللہ نے دین دیا وہ دین بھی دین اسلام تھا. دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں دیا ہے. اس پر دلیل کی ضرورت ہے، آپ اس کو سمجھیے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو ماننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا. اب یہ جو دین اسلام ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو دین دیا وہ بھی دین اسلام تھا. حضرت آدم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک موقع پر عذاب آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری کی ساری دنیا کے لوگ ملیا بیٹ ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے. صرف کشتی میں 80 افراد باقی تھے، اور وہ 80 افراد کی جب زمین پر آئے ہیں تو ان میں سے بھی اکثر ختم ہو گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اس پوری دنیا کا نظام چلا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کون سا دین لے کر کے بھیجا؟ میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نہ بھی کروں تب بھی آپ سمجھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دین دین اسلام ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. کون حضرت نوح علیہ السلام کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی دوبارہ ابتدا کی ہے. وہ فرماتے ہیں امرت ان اکون، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر ملتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور لوگ اپنا کسی کو بڑا مانتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مکے کے کافر ہو، اگر وہ کسی کو اپنا بڑا مانتے
مانتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. جب حضرت ابراہیم کے رب نے ان سے کہا اسلام لے آؤ قال اسلمت لرب العالمین، کہنے لگے کہ میں رب العالمین پر اسلام لے آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دین کا حکم دیا گیا تھا وہ دین اسلام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک نصیحت کی. قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اور پوتوں کو نصیحت کرتے ہیں یا بنیّ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے تو اسلام کی حالت میں ہی تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس نصیحت کو سنا. حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹوں میں حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن کریم نقل کرتا ہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. الہ العالمین جب میرا انتقال ہو تو اسلام کی حالت میں میرا انتقال ہو. تو حضرت یوسف بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرا انتقال اسلام کی حالت میں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو یہودی اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلام استعمال کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو دنیا کے عیسائی اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. گواہ بن جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ توجہ رکھیے گا، حضرت نوح کا دین دین اسلام ہے، حضرت ابراہیم کا دین دین اسلام ہے، حضرت یوسف کا دین دین اسلام ہے، حضرت موسیٰ کا دین دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ کا دین دین اسلام ہے. اور آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے اللہ رب العزت نے کہلوایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتا دو ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، یہ تمام کا تمام اللہ رب العزت کے لیے ہے. اس اللہ کے لیے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور میں اس امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور سب سے پہلا اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا. یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے کہی، ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ کن باتوں کو لے کر کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ ہم تو عادی ہیں ان باتوں کو سننے کے بڑی آسانی سے عام طور پر ہم کو سمجھ میں آ جائے. نماز روزی کی باتیں کرو، فضائل اور ذکر کی باتیں کرو، جنت جہنم کی باتیں کرو، ایمان پر عقیدے پر عام طور پر ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی. آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ ایمان کا باقی رکھنا، ایمان کی حفاظت کرنا اس وقت کا سب سے بڑا اور سب سے نازک مسئلہ بن گیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام کی ابتدا مکہ المکرمہ سے ہوئی ہے یا دین اسلام کی ابتدا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. دین اسلام کی ابتدا مکہ سے نہیں بلکہ دین اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہو چکی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہ دین اسلام تھا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک یہی دین اسلام ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے. اس دین کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ مذہب نہیں ہے. اور یہ وہ
رب العزت نے قرآن کریم میں اسی کو بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر کے بھیجا، یہ دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. اور دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ دنیا کے کافر اس کو ناپسند کریں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ جو پیشین گوئی اور یہ جو بات بیان فرمائی ہے، امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مکان، چاہے وہ پکا ہو یا کچا ہو، پہاڑ کا ہو یا جنگل کا ہو، شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، کوئی ایسا مکان نہیں ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام پہنچا کر کے رہے گا. ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے قرآن پر، اپنے دین پر، اپنی شریعت سے اطمینان کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اطمینان ہے تو ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہیں، اور اگر ہمیں اطمینان نہیں تو ہمارے اعمال قابل قبول نہیں. اس وقت میں اپنے ایمان کی بھی پختگی کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی پختگی کی بھی ضرورت ہے. اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیں جگہ دے لینی چاہیے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ ہم بڑے پکے سچے مومن ہیں، بڑے ایمان والے ہیں، بڑے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، زبانی دعویٰ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کو کہہ دیا تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو باتیں تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. اس لیے ہم اپنی زبان سے خالی دعویٰ نہ کریں بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کر کے دکھائیں. ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت ہے. ابا یہ کہے کہ بیٹا تم مجھ سے محبت تو بہت کرتے ہو لیکن ذرا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ. بیٹا کہنے لگے کہ ابا جان پانی تو آپ اپنے آپ لے کر کے آ جائیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ بیٹا اپنے والد سے محبت کرتا ہے کہ محبت نہیں کرتا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ والد کے حکم پر قربان جائے اور ان کے لیے پانی لے کر کے آئے. آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، عمل ہمارا کچھ اور ہوا کرتا ہے. آج ہمارے سامنے جب ہم پریشانی اور مصیبت میں آتے ہیں اس موقع پر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہماری پریشانی ماشاءاللہ ان کا بیٹا حافظ ہو گیا تھا تو ماشاءاللہ کا تعلق سامنے والی چیز سے ہوتا ہے یا پچھلی چیز سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کا تعلق آنے والے زمانے کی چیز سے ہوا کرتا ہے. تو اب انشاءاللہ کا مطلب ہوتا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی بھینس خریدنے جا رہے ہو تو انشاءاللہ کہہ لو. کہنے لگے بھئی جب جیب میں پیسے تو انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. چلے گئے بازار، بھینس خرید لی. جب پیسے دینے کی ضرورت پیش آئی تو پتہ لگا کہ جیب تو بڑھ گئی. اب وہاں سے واپس آئے، پھر ان صاحب سے ملاقات ہوئی، بولے بھینس نہیں خریدی. کہنے لگے انشاءاللہ بازار گیا تھا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ بھینس خرید بھی لی تھی، انشاءاللہ پیسے نہیں دے پایا میں اس کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو جب ہم آسانی کے حالات میں تھے، خوشی کے حالات میں تھے، دین کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا تھا، اور جب پریشانی آئی تو اب دین پر ہی عمل کیے جا رہے ہیں. بیوی بچوں کی بھی فکر چھوڑ دی، دکان بھی چھوڑ دی، مسجد میں پڑا ہوا ہے، اب اللہ یاد آ رہا ہے. یاد رکھ لیجئے گا کہ دینداری اس کو نہیں کہا جاتا کہ ہم خالص پریشانی میں اللہ کو یاد کریں. اپنے عام حالات میں بھی ہم اپنی دینداری کو مرکوز رکھیں، پریشانی کے زمانے میں بھی اپنی دینداری کو باقی رکھیں، اور خوشی کے زمانے میں بھی ہم اپنی دینداری کو باقی رکھیں. اس کو دینداری کہا جاتا ہے. آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں ہمیں چند چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم عبادات کو پختہ کریں اور روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اب ہمارے طبقے میں یہ بڑا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے.
حیرت ہوگی آپ کو، آج سے 10-12 سال پہلے کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ گھر گھر میں بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے، اور ہوٹل والے بھی بڑی آسانی سے پردہ ڈال دیا کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کھانا کھاتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو ان کو شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ یہ گناہوں پر تعاون کیا جا رہا ہے، گناہوں پر مدد کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی کمائی کے بارے میں بھی شاید اگر آپ علماء سے کہیں تو علماء آپ کو مسئلہ بتائیں کہ اس طرح کی کمائی بھی مکروہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر گناہ کے اوپر تعاون اور گناہ کے اوپر مدد کی جائے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو حالات ہم چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اگر ہم بیٹھے رہیں گے اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت حالات تبدیل فرما دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایک دوسری قوم کو لے کر کے آئے گا، ان کو مسلمان بنائے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو آپ اور ہمارا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اس کے دین کے محتاج ہیں، اس کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے گا آپ کا اور ہمارا وجود، آپ کا اور ہمارے بچوں کا وجود، ہماری نسلوں کا وجود، ہمارے گھروں کا وجود اس دین کے نام پر ہے، اس قرآن کے نام پر ہے، اس اسلام کے نام پر ہے۔ جب تک یہ قرآن موجود ہے، جب تک یہ دین اور اسلام موجود ہے، اللہ اس دنیا کو باقی رکھے گا۔ اور جس دن اسلام کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہلاک و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو جو چیز اتنی قیمتی ہو، جو سرمایہ اتنا قیمتی ہو، ہم اس سرمایہ کو خدا کے واسطے سرسری نہ لیں، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر کے آئیں۔ روزوں کا خصوصی طور پر ہم اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کو مناسبت ہے بہت زیادہ قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ہمارے اوپر قرآن کریم کے 5 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق یہ کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ قرآن کی اگر ہم تفسیر سنیں یہ تب بھی ثواب ہے، قرآن کے اگر ہم الفاظ کو، فاروں کو پڑھیں تب بھی ہمارے لیے ثواب ہے، قرآن کی تعلیمات کو اگر ہم سنیں ہمارے لیے ثواب ہے۔ ہم قرآن پر یہ ایمان رکھیں، یہ یقین رکھیں۔ دوسرا قرآن کریم کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کے ایک عام سا طریقہ تو وہی ہے کہ مکتب اور مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حکموں کو عام کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم گھر میں گئے، دیکھا کہ بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، ہم اس کو کہیں کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، سنت کے مطابق پانی پیو، تو یہ بھی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لوگوں کو اگر لایا جائے اور نبی کی سنتوں پر لوگوں کی زندگی کو لایا جائے، یہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں اصل چیز یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ ہمارے یہاں کی صورتحال یہ بنتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم سروے کریں کہ ذرا اس مسجد کا نام اردو میں لکھ دو، ستارہ مسجد، تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے 60% افراد اردو میں ستارہ مسجد نام نہیں لکھ پائیں گے۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس زبان کو جو ہمارے دین کے نام سے جانی جاتی ہے اور قرآن کریم کی زبان کو بطور خاص ہم لوگ نہیں جانتے، قرآن ہم سے پڑھنا نہیں آتا، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے افسوسناک چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو تعلیم قرآن کو عام کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کریں۔ یہ 5 قرآن کریم کے ہم پر حق بنتے ہیں۔ رمضان المبارک میں بطور خاص اس بات کا اہتمام کریں۔ اور ایک رمضان المبارک میں ایک چیز اور ہوتی ہے، اور عام طور پر وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک
مبارک میں تراویح کی نماز ہوتی ہے تو لوگوں میں مسئلہ بنتا ہے کہ تراویح کتنی رکعت پڑھی جائے، 8 رکعت پڑھیں 20 رکعت پڑھیں۔ یاد رکھ لیجئے گا ایک عام سی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک ایک علماء نے ایک قاعدہ اور ضابطہ لکھا ہے کہ جو چیز معمول کے مطابق چلی آ رہی ہو سنت متبادرہ، متبادرہ کا مطلب ہے مسلسل، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے جو طریقہ مسلسل چلا آ رہا ہو وہی طریقہ سنت قائمہ کہلاتا ہے، وہی طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے، اور اس طریقے کے اوپر رکاوٹ قائم نہیں کی گئی، صرف چند سالوں سے لوگوں نے اس پر رکاوٹ قائم کی ہے، تو بعد میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور 20 رکعت تراویح کے مسنون ہونے پر اور سنت ہونے پر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے موطا امام مالک حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے، اتباع تابعین اور بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارے علماء کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے پر عمل کرنا یہ سنت طریقے پر عمل کرنا ہے، اور اس طریقے سے انحراف کرنا اور اس طریقے سے ہٹ جانا یہ سنت سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔